اب دو ویوز ہیں. ایک طرف جو حکومت آج آئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا خیال ہے کہ اس حکومت کو چلنا چاہیے. ایک ارینجمنٹ ہے ظاہر ہے ان کی ساروں کی آپس میں, کس طرح ڈیل شروع ہوئی, اکتوبر نومبر کی باتیں ہیں, ملاقاتیں کہاں ہوئی, کس نے کس کو فون کیا, اکیلے ملنے کی بات کی, ان کو یہ کہا کہ ہم اب تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں, حمایت تقریباً حاصل ہے وغیرہ وغیرہ. وہاں سے لے کر آج تک جب شہباز شریف صاحب اس کرسی پر براجمان ہیں, آصف زرداری صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان دونوں پارٹیوں کا بھی ایک ماضی ظاہر رہا ہے. یہ تمام چیزیں لے کر گئیں اس اپوزیشن کو اس حکومت آ کر. اب دوسری طرف حکومت جو بیٹھی تھی ان کو اپنا کراؤڈ پول گراؤنڈ سویل نظر آیا ہے, وہ ان حالات کو الیکشنز کی طرف لے جانا چاہتی ہیں. کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ایک اور چیز, معیشت کی بڑی بات کی گئی آج, شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا. معیشت کے اوپر ہر وزیر اعظم آتے ہوئے ایک قریباً گفتگو کرتا ہے. ایک ہم نے بتایا کہ ہر وزیر اعظم کی پہلی تقریر کیا ہوتی ہے, ذرا سنیے. جون 1999 میں ہماری حکومت کے خاتمے تک پاکستان کے مجموعی قرضے صرف 3000 ارب روپے تھے. تصور کیجئے کہ گزشتہ 14 برس میں یہ قرضے بڑھ کر تقریباً 14,500 ارب ہو چکے ہیں. 60 سال کی تاریخ میں جو ہمارا ٹوٹل قرضہ تھا وہ 6000 ارب روپیہ تھا. یہ گیا 2013 میں 6000 سے 15,000 ارب, 15,000 ارب سے آج پہنچ گیا 28,000 ارب. 70 سال میں مجموعی طور پر پاکستان نے 2018 تک 25,000 ارب روپے قرض لیے تھے. ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران نیازی کے حکومت کے اس 3.5 سال یا 3.25 سال کے عرصے میں اس میں 20,000 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. 20,000 ارب روپے کا. یہ بات کی آج شہباز شریف صاحب نے جو آخر میں سنی, لیکن ہر وزیر اعظم نے اکانومی پر, معیشت پر ایک جیسے بیانات دیے ہیں. میاں صاحب سے شروع کریں تو کہتے ہیں 14,000 ارب روپے, اور وہاں سے آج 77 سال کی تاریخ, جو جتنے سال بعد حکومت میں آتا ہے, چاہے وہ 60 سال ہو, 65 ہو, 68 ہو, کہتے ہیں پہلے اتنا نہیں ہوا جو پچھلی حکومت کر کے چلی گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا آنے والی حکومت بھی جو اب حکومت بنی ہے اس قرضے کو کم کر پائے گی, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے جو پہلا قوم سے خطاب کیا, جو پہلا چلا اس میں یہ نہیں چلا پائے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ قرضے واپس کرنے کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑیں گے. لیکن میں آپ کو تھوڑی دیر میں یہ جا کے یہ سنوا دیتا ہوں آپ کو. یہ اب کیا معاملات الیکشنز کی طرف جائیں گے. حکومت تو چاہتی ہے کہ اب ان کا یہ ٹینیور تھوڑا سا مزید آگے بڑھے, لیکن آج عمران خان صاحب جب اسمبلی میں گئے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں گے, تو انہوں نے کیا کہا, ذرا وہ بھی سن لیجیے. جی اس کے لیے ہم ابھی تھوڑا سا میرا خیال ہے اس میں انتظار کرنا پڑے گا. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق منسٹر آف اسٹیٹ انفارمیشن. بہت شکریہ آپ کا فاروق حبیب صاحب. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے. آج کے فاتح اگر کہا جائے کہ اس جو سب پچھلے 2 مہینے میں ہوا, تو فتح تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی ہے. تو میں انہی سے شروع کرتا ہوں. میاں صاحب, سب سے پہلا سوال اب آگے آپ سے پوچھا جائے گا, الیکشنز کب. تحریک انصاف آپ سے یہ سوال پوچھے گی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں گے کہ لوگ سڑکوں پر ہیں, الٹیمیٹ سوورن لوگ ہیں. آپ بھی یہ کہتے تھے جعلی اسمبلیاں ہیں. کیا کوئی پلان آپ کے دماغ میں ہے, کوئی ٹینیور, کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ کتنے عرصے بعد الیکشنز کی طرف جانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بہت شکریہ آپ کا. میں گزارش صرف یہ کرتا جاؤں کہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ حکومت جو ہے کیا پاکستانی قوم کو کوئی ریلیف دے پائے گی, اور آپ نے جو کہا کہ موجودہ حکومت کو اگر ٹرم پوری کرنے دی جاتی تو کم از کم یہ بتا سکتے کہ 5 سالوں میں ہماری کارکردگی کیا ہے, کوئی ایکسکیوز نہ رہتا. یہ بات آپ کی درست ہے, مگر ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون اپنی مقبولیت کو دیکھتی جو ہر روز ان کی نالائکیوں نااہلیوں کی وجہ سے بڑھتی جا رہی تھی, اور دوسری طرف تھا ملک ریاست جو روز
آئے روز اس طرح بھنور میں پھنستا جا رہا تھا کہ شاید اس کا نکلنا یا نکالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا تھا کہ آپ اپنی مقبولیت کو دیکھیں گے یا ریاست پاکستان کو دیکھیں گے، تو یقیناً پھر میاں صاحب آپ جانتے ہیں کہ جیسا میں نے بھی سنایا آپ کو، آپ کی بات درست ہوگی۔ معیشت ہے، معیشت کو میں زیادہ سمجھتا نہیں، اسے معیشت میں زیادہ پڑھتا نہیں، صرف بیانات اس لیے سنا دیا کہ جو وزیر اعظم آیا اس نے ایک ہی بات کی، لیکن اس ملک میں جو آنے والے ہیں ان کے بیانات بھی نہیں بدلتے، جو نکالنے والے ہیں ان کے بیانات بھی نہیں بدلتے، اور جو کچھ ہوتا ہے ان کے طریقہ کار بھی نہیں بدلتے۔ یہ بات بھی درستی کہوں گا کہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا یا بہت زیادہ خراب ہو گیا، جیسے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ممکن ہے بہت زیادہ خراب ہو گیا، لیکن کیا اگر وہ آج میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ اگر سپیس کہاں سے نکلی تنخواہیں بڑھانے کی، اگر ہم نے اکانومی بہتر نہیں کی، اگر اکانومی اتنی خراب تھی تو تنخواہیں کہاں سے لے کر آئیں گے، اگر وزیر ادھار لے کر دینی ہے۔ یہ ایک ایسی بحث ہے جو صرف ایکسپرٹس کے لیے، اس کو چھوڑ دیں۔ میں ذرا پولیٹیکل بحث کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ٹینیور کی بات بتائیں مجھے کہ کیا لگ رہا آپ کو بحث ہوئی ہوگی کہ یہ اسمبلیاں کتنا عرصہ چلانی ہے؟ کاشف اگر اجازت دیں تو میں یہی کہنے لگا تھا کہ شاید آپ کو یہ تکلیف کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی جو بھی آپ نے دو جملے کہے ہیں۔ میں یہی تو عرض کرنا چاہتا تھا کہ سابقہ حکومتیں جو ہوتی ہیں اور جو آنے والی حکومت ہوتی ہے، یقیناً یہ کہتی ہے خزانہ خالی تھا، ملک کا دیوالیہ ہو گیا تھا اور میں آ گیا ہوں، میں سنبھال لوں گا سب کو۔ مگر میں اس سے ہٹ کے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ جو فگر ہیں قرضوں کی یا کرپشن کی یا مہنگائی کی، اس کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا، میں ہوں یا آپ ہوں۔ میں اس سے آتا ہوں جو آپ کا سوال ہے۔ سر میری بات سنیں، میں آپ سے دیکھیں، اب آپ کو یہ بات سوچ لیجیے کہ اگر آپ معیشت پہ جائیں گے نا تو لوگ پھر آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کیا آپ قرضہ نہیں لیں گے، کتنا قرضہ ہو جائے ملک کا کیومولیٹو جس کے بعد آپ خود ریزائن کر دیں گے، یا مہنگائی۔ یہ بحثیں میں نے کہا رہا ہوں اکانومسٹ کے لیے چھوڑ دیں، ہم سیاست ذرا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جو تینوں بیٹھے ہیں، ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں۔ مجھے ٹینیور کی بات بتائیں سر، کوئی ہے فیصلہ یا جیسے اتحادی فیصلہ کریں گے ویسے فیصلہ ہوگا؟ یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں، اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی جماعت کی تو یقیناً ہم دو ٹوک اس پہ اپنا موقف بیان کرتے، مگر کیونکہ اتحادیوں کی ہے حکومت تو سب کی مشاورت سے ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر یہ میں ضرور آپ کو کہہ دوں کہ یہ حکومت جو بنی ہے یہ فوری طور پر کوئی ریلیف دینے کی عوام کو پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ حکومت جو بنی ہے اس کو جلد سے جلد الیکشن ریفارمز لانے کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہے، جانا چاہیے۔ دو بڑے کام کرنے ہیں۔ نمبر ون یہ ہے کہ جو الزام انہوں نے لگایا ہے 70% ارکان اسمبلی پر، سر یہ اگر اجازت ہے دوسرے سیگمنٹ میں آ جاؤں اس پہ، دوسرے سیگمنٹ میں آ جاؤں اس کے اوپر میں ذرا یہ جو ٹینیور والا معاملہ ہے وہ، کیونکہ اب تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ چلیں یہ بات جو آپ کی خواہش ہے پہلے وہ بات کر لیتا ہوں، جو آپ کہیں گے وہ آپ نے کر لی سر، وہ آپ نے کہہ دی، وہ آپ نے کہہ دی، آپ کی رضا سو میں نے وہی ایڈے تو چنگے وہ پائن تسی وہ کہتی ہے۔ میں خالی یہ جاننا چاہتا کہ پہلا چیز یہ کہ یہ چاہتے ہیں الیکشن فوری ہوں، آپ چاہتے تھے کہ الیکشن فوری ہوں لیکن آج آپ نہیں چاہتے کہ الیکشنز ہوں، تو میں کہتا کتنا ٹائم فریم ہے ذرا میں ان سے بھی پوچھ لوں اس پہ بات اگر اجازت دے دیں۔ سر آپ نے کر دی نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں الیکشن میں جائیں لیکن اتحادیوں سے پوچھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا، یہی بات کہی نا آپ نے۔ اور وہ بھی بات جو کاشف آپ بھی اتنے چنگے نہیں ہیں جتنا میں آپ کو سمجھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو کہوں کہ الیکشن 3-4 ماہ سے آگے نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ 3-4 مہینے سے الیکشن ہونا، اصل خبر دسیا کرو نا میاں صاحب، تسی بھی ساڑھے دے الزام لا کے گھومتے رہتے ہو گول پوسٹ دے کے، سیدھی گل کرو، 3-4 مہینے الیکشنز کے اندر